اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 41 سے 45، یہیں سے 10ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم خمس کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں ہی یہ بات آ چکی کہ انفال کے وسیع معنی کا ایک مصداق یہ بھی ہے، اور وہ سب کا سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، مگر پھر پروردگار عالم نے یہاں پر اس کی ایک تقسیم بیان کی کہ 5واں حصہ نکال کر کے جو باقی جو 4 حصے ہیں، اگرچہ یہاں پر وہ معاملہ مضبوط ہے، اس کے بارے میں بیان نہیں ہوا، مگر نتیجہ یہی نکالا گیا کہ باقی 4 حصے جو ہیں وہ ان افراد میں تقسیم کر دی جائیں گے جو مجاہدین تھے، اور ان کے درمیان یہ تقسیم ان کی زحمتوں کی تلافی کے لیے کی جائے گی۔ بے شک ان کا مقصد قربت اللہ ہونا چاہیے، مگر اب جو مال ہاتھ آیا ہے تو جہاد کی صورت میں جو مال ہاتھ آیا ہے دشمنوں کا، وہ اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا کہ ایک حصہ نکال دیا جائے اور 4 حصے جو ہیں وہ ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو جو ایک حصہ نکال دیا جائے گا وہ 5واں حصہ ہوگا، اسی کو عربی کے اندر خمس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بحث اس میں ہے کہ یہ جو غنیمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا صرف اور صرف جنگ سے مخصوص ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں پر جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ جنگ بدر ہے، مگر کیا یہ صرف اور صرف جنگ سے مخصوص ہے یا اس کے علاوہ بھی اس میں وسعت موجود ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو، وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یہ ہے خمسہ کا ترجمہ۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور صاحبان قرابت کے لیے۔ یہ 3 جو بیان کیے گئے، اللہ، رسول اور صاحبان قرابت، اشیاء نقطۂ نظر سے اللہ، ظاہر ہے کہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ رسول ہی کے پاس جائے گا، اور رسول کا حصہ رسول کے بعد ذی القربہ، یہاں پر ذی القربہ سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں جو رسول کے نائب ہوتے ہیں، رسول کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ان تینوں کو پھر اصطلاحی طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سہم امام، سہم یعنی حصہ، امام کا حصہ جس کے اندر ذی القربہ بھی آ گیا، رسول کا حصہ بھی ہو گیا اور اللہ کا حصہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 3 اور کیٹیگریز آ رہی ہیں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے۔ یہ جو 3 کیٹیگریز آئیں کہ یہ جو یتیم ہے، مسکین ہے اور ابن سبیل ہے، تو اگرچہ یہاں پر اطلاق ہے مگر روایات کے اندر، احادیث کے اندر اس سے مراد لیے گئے ہیں وہ یتیم اور وہ مساکین اور وہ ابن سبیل جو خاندان رسالت سے مخصوص ہیں، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان تینوں کو ملا کر ایک عنوان دیا گیا سہم سادات، جس کی بنیاد پر پورا خمس جو ہے وہ 5واں حصہ ہونے کی وجہ سے 20% ہوتا ہے، 10% سہم سادات ہو جاتا ہے، 10% سہم امام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس تقسیم کی بنیاد۔ اس سے متعلقہ کچھ احادیث میں بھی آگے بیان کرتا ہوں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، فرقان والے دن یعنی بدر والے دن، کہ جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا۔ یوم التقى الجمعان، جب دونوں گروہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے، یعنی ان کی مٹ بھیڑ ہو رہی تھی، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ غنیمت کے مفہوم کے اندر کتنی گنجائش ہے۔ مجمع البحرین ایک لغت ہے اور بہت مشہور لغت ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الغنیمت الفائدۃ المکتسبہ، یہ غنیمت اس فائدے کا نام ہے کہ جس کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت یا دشمن کے مال سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ قرطبی اپنی تفسیر کے اندر لغت کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ الغنیمت فی اللغت، یہ غنیمت کا لغت میں مطلب ہے ما ینالہ الرجل او الجماعہ بسعی، کہ جس کو کوئی شخص یا جماعت اپنی کوشش سے حاصل کرے، یہ جنگ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کا بھی خلاصہ یہی ہوا۔ یہ 2 لغت کے حوالے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر معصومین کے حوالے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت کے حوالے سے فرماتے ہیں
کہ ہی واللہ الافادۃ یومن بیومن، کہ اللہ کی قسم یہ وہ فائدہ ہے کہ جو روز کے روز انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غنیمت کے بارے میں تشریح ہے کہ فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، کم یا زیادہ جو بھی انسان کماتا ہے وہ سب کا سب اس کا مصداق ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ غنیمت کے لفظ کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو اس کو تفسیر نمونہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر جو اس کی مزید وسعتیں ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہمیں یہ دیکھنی تھی کہ یہ جو یتیم، مسکین اور ابن سبیل یہ سادات سے مخصوص کیے گئے، تو کیا اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث موجود ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ الیتامى والمساکین وابن السبیل منا خاصہ، کہ یہاں پر یتامہ، مساکین اور ابن سبیل کا جو ذکر آیا ہے، پردیسی مسافر، یہ ہم سے مخصوص ہے، یعنی جو سادات میں سے اس طرح کی کسی پوزیشن کے اندر ہوں۔ اسی طرح سے طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں مولا کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ الیتامى والمساکین ایتامنا و مساکیننا، کہ یہاں پر یتامہ اور مساکین سے مراد ہمارے یتیم اور ہمارے مسکین ہے، عمومیت نہیں ہے۔ مت فراموش کیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے اوپر حرام ہے، تو اب سادات کے اوپر زکوٰۃ کو حرام کیا گیا، جو مین ریلیجیس لیوی ہے، جو مین ایک دینی ٹیکس ہے، اس کو حرام کیا گیا، اس سے ان کو الگ رکھا گیا۔ اور پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ مین ریلیجیس لیوی زکوٰۃ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ایک دوسرا ٹیکس ہے ریلیجیس لیوی کے عنوان سے، کہ جو انسان کی آمدنی سے خرچ ہونے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت پر بھی لاگو ہوتا ہے، کچھ اور کیٹیگریز ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، جن کی تشریح جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ان سے جو حاصل ہو رہا ہے وہ بھی سارا کا سارا سادات کے لیے نہیں، اس کا آدھا جو ہے وہ سہم امام، یعنی اللہ رسول اور ذی القربہ کے عنوان سے سہم امام بنتا، اور اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور جو باقی چیز جو رہ جاتی ہے اس کے ذریعے سے سادات اور مساکین، جو سادات سارے سادات نہیں، سادات میں بھی وہ جو فقر کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، جو ان کے یتیم ہیں، مسکین ہیں اور وہ ابن سبیل ہیں، ان کی اس میں سے اتنی کمک کی جائے گی کہ جس سے سال بھر کا خرچہ ان کا پورا ہو سکے۔ تو یہ ہے اس کا کل خلاصہ، یہ زکوٰۃ کے مقابلے پر ایک تھوڑی سی ان کی کمک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، باقی تفصیل اپنے مقام پر اس سے زیادہ کی گنجائش اس جگہ پر نہیں ہے۔ اب آگے پھر پروردگار عالم نے جنگ بدر ہی کے بارے میں مزید بیان کرنا شروع کیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم ادھر کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ ادھر کے کنارے پر دور تر، یعنی ایک مکہ میں جو کفار تھے وہ وہاں سے آ رہے تھے، ایک مدینے کے اندر مسلمان تھے، اور شام سے ابو سفیان کا ایک لشکر قافلہ چل رہا تھا جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا۔ اس کو کہا گیا والرکب اسفل منکم، کہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وقت کے اعتبار سے تمہارا کوئی وقت مقرر بھی ہوتا تب بھی اختلاف ہو جاتا، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، مگر اللہ کو تو پورا کرنا تھا اس بات کو جو کہ ہونے والی تھی، یعنی پروردگار نے طے کر لیا تھا کہ جنگ بدر یہاں پر اب ہو جائے، کہ یہ جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ سے تو ان سے مقابلہ ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ حجت کی بنا پر زندہ رہے، یعنی ہر ایک کے اوپر جو اگر کفر پر بھی باقی رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ یہ کفر ہے، اور جو کفر سے پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے، جو مسلمان رہنا چاہتا ہے اس پر بھی حجت تمام ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ یہاں سے یہ جو رویداد شروع ہوئی اس کو میں مزید ایکسپلین کروں علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ میں، کہ مسلمان مدینے کی طرف سے چلے اور ابو جہل کی سرکردگی میں مشرکین کا لشکر مکہ سے آ رہا تھا، اور ابو سفیان کی سرکردگی میں تجارتی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا تھا،
ہو سکتا تھا کہ مسلمان مکہ والوں کے آنے سے پہلے آگے بڑھ جاتے اور شام کے قافلے تک پہنچ جاتے اور کفار ان کی زد سے باہر نکل کر مدینے پر حملہ آور ہو جاتے، مگر نہ یہ ہوا اور نہ وہ، بلکہ اہل اسلام اور کفار مکہ کی جماعتیں ٹھیک ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک ہی وقت پر اس طرح آمنے سامنے پہنچ گئیں کہ مقابلہ ناگزیر ہو گیا۔ اس کو ایک غیر معمولی کرشمہ قدرت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک ہی وقت پر اس جگہ دونوں جماعتوں کا پہنچنا ہوا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے سے دونوں میں طے ہو گیا تھا کہ وہاں پر ہم دونوں اس وقت پر ملیں گے، بلکہ اگر آپس میں اس طرح کا قول و قرار بھی ہوتا تب بھی کچھ تو اختلاف ہو ہی جاتا کہ ایک کچھ پہلے پہنچتا اور دوسرا کچھ بعد، لیکن یہ خداوندی انتظام تھا تاکہ اب ایک دفعہ کفر کو اسلام کے مقابلے میں طاقت آزمائی کا موقع دے ہی دیا جائے، اور پھر ظاہری اسباب کے تقاضے کے بالکل برخلاف اس اقلیت کو اس اکثریت کے مقابلے میں فتح عطا کر کے دکھلا دیا جائے اور اس کرشمہ قدرت کے ذریعے سے حق اور باطل بالکل نمایاں ہو جائے۔ اب جو ہلاک ہو یعنی کفر پر قائم رہے وہ حق کے آثار آنکھوں سے نمایاں دیکھنے کے بعد صرف ہٹ دھرمی سے کفر پر قائم رہے گا، اور جو زندہ ہو یعنی ایمان اختیار کرے وہ حجت یعنی پوری بصیرت ایمان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور جب کہ اللہ نے آپ کے خواب میں ان کی تعداد آپ کو کم دکھائی، ولو اراکہم کثیرا، اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا، لفشلتم ولتنازعتم، تو تم لوگ سست ہو جاتے اور طریقہ کار میں آپس میں دست و گریباں ہو جاتے، فی الامر لتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم، مگر اللہ نے خیریت رکھی، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً سینوں کے اندر والی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی غور طلب بات یہ ہے کہ جنگ بدر کے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کی صورت خواب میں دکھلائی گئی ہے اور اسی کے پیش نظر آپ برآمد ہوئے ہیں۔ اس سے بھی وہ حکایت یا خیال غلط ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اصل میں مشرکین کے قافلے کو معاذ اللہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، مگر اتفاق سے مقابلہ اس فوج سے ہو گیا، یعنی یہ پروردگار نے پہلے ہی خواب میں بتا دیا تھا کہ مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ جو رسول کو خواب میں تعداد مشرکین کی کم دکھائی گئی وہ اس لیے کہ رسول اس خواب کو بیان فرماتے تو عام مسلمانوں پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی، یعنی اگر پیغمبر نے خواب میں وہی تعداد دیکھی ہوتی کثرت والی تو لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا، رسول پر نہیں لوگوں پر، اور طریقہ کار کے اختیار میں اختلاف ہو جاتا، کچھ مرعوب ہو جاتے اور ایسی رائے دیتے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور گوشہ عافیت تلاش کرتے۔ اور یہاں پر جو خلاصہ ہوا یہ کہ حکایت وہ جو بیان کی جاتی ہے قافلے کو لوٹنے والی وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، پہلے سے ہی پروردگار عالم نے اپنا پلان بتا دیا تھا خواب میں، اور یہاں پر جو نسبت ہے سستی کی وہ بھی عام مسلمانوں کی طرف ہے، پیغمبر کی طرف نہیں ہے، ورنہ بعد میں بھی اس سیکھے کو مفرد ہی آنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد پروردگار اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جبکہ تمہارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچنے کے وقت وہ ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم دکھلا رہا تھا، یعنی اب دیکھیے پہلے پیغمبر اکرم کو خواب میں جو تعداد دکھائی گئی وہ پیغمبر اکرم نے خواب بیان کر دیا اور قلیل ہی بیان کیا اس لیے کہ تعداد دکھائی گئی تھی قلیل، اور یہاں پر جو وہاں پر میدان میں وہ آئے ہیں تو میدان میں ان کو تعداد کم دکھائی دی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہاری تعداد بھی کم دکھائی ان کی آنکھوں میں، یعنی وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اچھا ان کی تعداد تو واقعاً کم تھی اور وہ جو سامنے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، مگر پروردگار عالم نے اسے بھی کم دکھایا۔ اچھا اب یہ جو کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی ہے یہ ابتدا میں ہے، پھر بعد میں پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ انہیں تعداد میں یہ اپنے سے ڈبل نظر آنے لگے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یہ اس لیے تھا کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے اس بات کو جو وہ کرنے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے یعنی پلٹنا ہے تمام چیزوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت کا سامنا کرو تو ثابت قدم رہا کرو، فثبتوا، ثابت قدم رہا کرو۔ یہ پہلے آ چکا کہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، فرار کی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں پر اس کو ایک پازیٹو انداز سے کہا گیا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر لو۔
یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی میدان میں ثابت قدمی حاصل اختیار نہیں کرے گا اور فرار اختیار کرے گا تو پھر وہ فلاح دنیا اور آخرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک انفال، آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 52، 46 سے 52۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہاری مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو دوسرے کسی گروہ کے ساتھ، تو ثبات قدم کا مظاہرہ کرو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ یہ دو چیزیں تو وہاں پر بیان ہو گئی، یعنی میدان میں ثابت قدمی اور ذکر پروردگار میں مصروف رہنا۔ یعنی یہ ذکر پروردگار اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میدان جنگ میں بھی اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں اگر کسی کے قلب کو اطمینان مل جائے تو پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنا بھی کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں وہاں پر بیان ہوئی، تین مزید چیزیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں اطاعت نہ کرے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنی چلائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک نظم اجتماعی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ لا تنازعوا یعنی نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اگر کسی چیز پر ڈفرینس آف اوپینین ہو بھی جاتا ہے تو اگر وہاں میدان میں دشمن کے مقابلے پر اس کو بھڑکایا جائے، اس کو زیادہ ابھارا جائے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم میں سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، یعنی تمہارا بنا ہوا بھی کام ہوگا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَاصْبِرُوا، اور صبر و برداشت سے کام لو۔ یہ صبر جو ہے وہ ثبات قدم ہی کی طرف بات پلٹتی ہے، مگر یہاں پر ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خاص طور پر اس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نزاع ہو بھی گیا ہے تو اس موقع پر صبر کرو، بعد میں اس کو سیٹل ڈاؤن کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو میدان جنگ کے حوالے سے خاص طور پر یہ 5 چیزیں بیان کی گئی: ثبات قدم، ذکر خدا، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اپنے آپس کے جھگڑوں کو اگنور کرو، اور صبر کا مظاہرہ کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد 3 چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ تمہارے درمیان نہیں ہونی چاہیے، تم میں نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں جیسے مت بن جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، کیا کرتے ہوئے؟ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکڑتے ہوئے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یہ ابو جہل کا جو قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو ان لوگوں کا انداز یہی تھا، شیخیاں مار رہے تھے، ڈینگے مار رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اکڑ کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی تھا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے لوگوں کو روکیں گے، خود ان کو بھی قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ جو تم اعمال انجام دیتے ہو اس کے اوپر احاطہ کیے ہوئے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ شیطان نے ان کے سامنے ان کے کرتوتوں کو بنا کر، ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا۔ اب یہ میدان جنگ کے اندر جنگ شروع ہونے سے پہلے اور جنگ کے دوران جو شیطان کا ان کے ساتھ معاملہ تھا، ابو جہل اور کے لشکر کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے کاموں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا جا رہا تھا۔ وقال، اور یہ کہتا تھا اس نے یہ کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ اب یہ شیطان نے کیسے کیا؟ ایک تو یہی ہے کہ دلوں کے اندر وسوسہ جو شیطان ڈالا کرتا ہے، جسے پناہ مانگی جاتی ہے سورہ ناس کے اندر کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وسوسے سے کہ جو ذہن کے اندر، دل کے اندر آتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے۔ تو ایک شیطان کا ہتھیار وسوسہ ڈالنا تو ہے ہی، مگر یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ باقاعدہ وہ انسانی شکل کے اندر بھی آیا تھا، جس طرح سے کہ شب ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ سمجھانے کے لیے شیخ نجد کی صورت میں دار الندوہ کے اندر آیا تھا اور مشرکین مکہ کو اس نے مشورے دیے تھے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی نام بھی لکھ دیے
بعض مفسرین نے کہ فی صورت سراقہ ابن مالک، کہ ان کی شکل بنا کر وہ آیا تھا، اور انہوں نے بعد میں ڈسون بھی کر دیا کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، میں وہاں پر موجود نہیں تھا یا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر بہرحال شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے درمیان اس طرح سے ان کے کاموں کو مزین بھی کیا، اپنی حمایت کے یقین بھی دلایا۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، نقصا علی عقیبیہ، تو وہ پیچھے کی طرف پلٹ گیا، یعنی اس نے میدان سے فرار اختیار کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ وقال انی بریء منکم، کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں بے تعلق ہوں تم سے، انی ارى ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس میں کہا گیا کہ اس نے فرشتوں کی فوج کو اترتے ہوئے دیکھا۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود بھی مارا جائے گا، تو جو بھی وہ کہہ دے وہ کم ہے، تو ایسے جملے بھی اس نے کہے اور وہاں سے نکلا۔ اس یقول المنافقون، اب یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو منافقین ہیں، اور یہ جملے بتا رہے ہیں کہ ابھی بدر کی جنگ ہو رہی ہے، اس وقت بھی منافقین موجود تھے۔ اس یقول المنافقون، وہ وقت کہ جب منافقوں نے یہ کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی جو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے غیر پختہ تھے یا پکے منافق تھے، انہوں نے یہ کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ انہیں ان کے دین نے فریب دیا ہے، یعنی ان کے دین نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی ہے، اور یہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، خود ان کی تعداد کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈی موٹیویٹنگ اور ڈسکریجنگ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ یقیناً زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یعنی وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین نے ان کو فریب دیا، انہیں نہیں معلوم کہ یہ دین کا فریب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر توکل ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے سے بڑی بظاہر جماعت سے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، کہ جب ملائکہ ان کفار کو کی روحیں قبض کر رہے تھے اور کر رہے ہوں گے، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ یضربون وجوہہم، جب وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشت پر مارتے ہیں، یعنی یہ جو ان کے وقت آخر کے جو عذاب شروع ہو جاتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چکھو، یہ آگ کا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو تم نے آگے بھیجا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اس وقت یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو بٹ نیچرل وہ عدل کرنے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کے جو حوالی موالی تھے، فرعونی جو تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ قوی ہے، یعنی قوت والا ہے، شدید العقاب یعنی سخت عذاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ آیت 52 مکمل ہو گئی اور صفحہ کمپلیٹ ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 61، 53 سے 61۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کفار کی سزا اور ملائکہ کا ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اور کس طرح سے وہ ان کو ضرب لگا رہے ہوں گے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرعون اور فرعون والوں کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی سلوک کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کے ساتھ ٹریٹ کیا، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ قوی ہے، شدید العقاب ہے۔ یہاں پر اس بحث کو کنٹینیو کیا جاتا ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ بدلنے والا نہیں ہے کسی نعمت کا جو اس نے کسی جماعت کو دی ہے، جب تک وہ خود اپنے میں تبدیلی پیدا نہ کرے، یعنی یہ کفران نعمت ان کی طرف سے ہوتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، وان اللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ ذالک کہہ کر بھی پیچھے کی طرف متوجہ کیا، اور پھر ایک مرتبہ
ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون والوں کا ذکر آگے آتا ہے، کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون والوں کے ساتھ، فرعون کے حواری موالی جو تھے ان کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، فرعون کے ساتھیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے تبدیلی آتی ہے اس کے پیچھے خود انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تکذیب آیت ہوتی ہے، ان کی طرف سے ظلم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر پروردگار عالم کا ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان شر الدواب، یقیناً بدترین چلنے پھرنے والی مخلوق، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ ہیں، کفروا، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فہم لا یؤمنون، تو اب کسی طرح وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، یعنی پہلے وہ کفر اختیار کر چکے اور اب وہ ایمان مستقبل میں بھی لانے والے نہیں ہیں، تو اب یہ لاسٹ کیسز بن گئے کہ جن کے اوپر محنت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے اتمام حجت کیا جائے۔ اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر قتال کے حوالے سے اور میدان جنگ کے حوالے سے کچھ ہدایتیں موجود ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، وہ کہ جن سے آپ نے عہد کیا، پیمان کیا، ایک پیکٹ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر ہر دفعہ اس عہد و پیمان کو وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ پیکٹ تھا، یہود کے قبیلے تھے، اور مدینہ منورہ کی سیفٹی کے حوالے سے ایک تو ظاہر پیغمبر اکرم کو ایز اے رولر، حاکم کے طور پر انہوں نے قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ وہ کفار اور مشرکین کی کوئی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، مگر ان میں سے پھر بعض نے مدد کی، بدر کے موقع پر بھی مدد کی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو اگنور کیا، سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا، تو جنگ احزاب میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زائد مرتبہ ان کی طرف سے اسی طرح سے نقض پیمان ہو رہا ہے، پیمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ اس کے اندر کوئی باک بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، اگر یہ آپ کے ہاتھ آ جائیں جنگ کے دوران، فَشَدِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دیجیے کہ ان کا صفایا کر کے منتشر کر دے جو ایون ان کے پیچھے والے ہیں، یعنی اب ان جیسے دوسرے افراد جو ہیں لعلہم یذکرون، ان کو اس کے ذریعے سے عبرت حاصل ہو، اس سبق کو یاد رکھ سکے کہ اگر اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کی اس پیمان شکنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو وہ گروہ تھا کہ جس نے بارہا پیمان شکنی کی اور ان کو پھر اس طریقے سے ڈیل کیا گیا۔ اب ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی جماعت سے بددیانتی کے آثار محسوس ہوں، یعنی اب انہوں نے خود سے باقاعدہ کوئی علل اعلان جنگ نہیں کی، انہوں نے ایک پیمان کیا ہوا ہے، ایک پیکٹ ہے ان کے ساتھ، مگر آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی شرارت، ایسی کوئی خیانت ہو سکتی ہے، تو چونکہ اب پیکٹ موجود ہے تو کیا کیا جائے، کیا پری ایمپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ پھر ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیجئے، یعنی ان کو انفارم کر دیں، حالانکہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں، قرائن بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے خیانت ہونے والی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ فوراً جا کر ان پر حملہ کر دیں، بلکہ ان کو بتا دیں کہ ہم اب تمہارے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اس پیمان پر باقی نہیں رہنا چاہتے کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم بھی پھر اس پیمان کو ختم کرتے ہیں علی سواء، تاکہ یہ معاملہ برابر ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ بددیانتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ خدا اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتا جب تک یہ لوگ خود تبدیلی نہ کر رہے ہوں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت امن و امان بھی ہے، مگر ان لوگوں کی طرف سے اگر ایسی حرکت کی جائے گی تو جو جنگ کرنے والے ہیں، کفار و مشرکین کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا وہ بھی سمجھا دیا گیا، اور کہ جن کی طرف سے قرائن
کہ اس طرح کی ایویڈنسز آ رہے ہیں کہ وہ مستقبل میں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس کو بھی یہاں پر سمجھا دیا گیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ بلا شبہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ یعنی پروردگار عالم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کسی وجہ سے فوراً مسلمانوں کی گرفت میں نہیں آ سکے، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مگر فرار اختیار کر گئے، ادھر ادھر نکل گئے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئے، بالآخر سب نے پروردگار کی طرف آنا ہے، تو وہاں پر ان تمام تر حرکات اور جرائم ان کا حساب بھی دینا پڑ جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ملے گی۔ اب مسلمانوں کو امن اور دفاع کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب حالات قدرے بہتر ہوں تو بس پھر اب نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں یا نہیں؟ اتنے کچھ واقعات ہو چکے ہیں کہ اب اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفنس کے لیے تیار رکھیں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آمادہ رکھو، مہیا رکھو ان کے لیے جو تم فراہم کر سکو طاقت کی قسم سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد تصور میں آ سکتی ہیں اور ممکن ہو، مستطعتم، جو تمہارے لیے امکان رکھتی ہیں ان تمام تر چیزوں کو، وہ طاقت کے وسائل ان سب کو تم فراہم کرو۔ ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو مورچوں پر تیار رکھنے کی صورت سے بھی تمہاری تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وسعت ہے، معاملہ صرف گھوڑوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں انسان کو ہر اس چیز کو آمادہ رکھنا ہے کہ جو جنگ کے میدان میں اس کے کام آ سکتی ہیں، اس کی اپنی دوسری جو نصیحتیں اور ہدایتیں وہ اپنے مقام پر، مگر تیاری کے اعتبار سے تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اب چاہے وہ دوسرا ایمونیشن ہو، اسلحہ ہو، جدید اسلحہ ہو، ان تمام تر چیزوں کے اندر مسلمانوں کو اتنا آمادہ اور تیار رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ حکومتیں جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کو اپنے دفاع کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے کہ تیار رکھا ہے تو پھر جاؤ اور جا کر حملہ ہی کرنا شروع کر دو، نہیں، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر جس کے ذریعے سے تم خوفزدہ رکھو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، یہ تو دشمنی کرنے والے کھل کر سامنے آ گئے، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ مثلا یہود ہو، لیکن یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے؟ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب نفاق اگر ہٹ جائے، الٹ جائے، تو یہ واضح طور پر کافروں کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے اور ان کا جاننا تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ مگر قرآن صراحت کر رہا ہے کہ ایسے افراد ہیں کہ جن کو تم بظاہر مسلمان سمجھتے ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا نفاق جو ہے ابھی چھپا ہوا ہے، ان کا کفر جو ہے نفاق کے نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض منافقوں کا ذکر آ گیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اسی طرح سے اس کے ساتھی یا مسجد زرار بنانے والے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا نفاق جو ہے وہ تو بالکل ایکسپوز ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ تعبیر تو نہیں آ سکتی ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، بلکہ ان سے تو وہ احکام بھی جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان کو بھی وڈرا کر لیا گیا تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی اور ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اوپر تو اس کو نہیں چسپاں کیا جا سکتا۔ یہ آیت بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جن کا نفاق چھپا ہوا ہے، جن کا کفر چھپا ہوا ہے، نفاق کے نقاب کے پیچھے بازاروں مسلمان لگتے ہیں، تو کسی موقع پر ان کا نفاق ظاہر ہوگا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جب ایسے افراد موجود ہیں تو پھر یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ سب کے سب ختم ہو گئے، یہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے؟ ظاہر کہ ایسا نہیں ہے، ان کی حرکتوں ہی سے پتہ چلے گا کہ یہ کون ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اس طرح سے مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بھولپن میں ایسا نہ ہو کہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے رہیں۔ اسی لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم واضح طور پر یہ بتا دیں کہ حق کا معیار کون ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہ جو متفق علیہ حدیث ہیں ان کی بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے، یعنی ایک فضائل اور منقبت کا تو ایک پہلو ہے ہی، مگر اس کے ذریعے سے حق کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے، جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے۔ بہرحال اگر کسی اور کا کوئی اور نظریہ بھی ہو
تو بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے جس پر غور کرنے کے لیے کم سے کم آمادہ رہنا چاہیے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صرف کرو گے پوری پوری تمہیں ادا کر دی جائے گی، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈیفینسو پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے، پیسے کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ تو وہ جو دنیا کے اندر ایک امتحان ہے کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہاں اتنا مطمئن رہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے اجر کی صورت میں محفوظ ہے، بلکہ بہتر انداز سے محفوظ ہے کہ پروردگار عالم سے اسے مل جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا، تو پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جنگ اضطراری صورت سے ہوتی ہے، ایک سیکنڈری یہ ساری سچویشن بنتی ہے، یعنی جو پرائمری پرنسپل ہے اوریجنلی وہ یہی ہے کہ امن و صلح کو ترجیح دی جائے۔ اگر اس کے امکانات ختم ہو گئے ہوں اس وقت جنگ شروع ہونا چاہیے، اور جب امن و صلح کے امکانات پھر پیدا ہو جائے تو اس وقت جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اس آیت سے بالکل صاف اور ظاہر ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھی آگے بڑھے گی، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تشریف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 69، 62 سے 69۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے قتال کے حوالے سے مختلف ہدایتیں ارشاد فرمائی، اور صلح کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں تو آپ بھی آمادہ ہو جائیں، اللہ پر توکل کریں، وہ یقیناً سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کنٹینیویشن کے اندر آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں گے کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے کافی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور بے شک خدا کے کافی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو مزید کیسے ایلوبریٹ کرتا ہے۔ آگے ہی دیکھیے پروردگار فرماتا ہے هو الذی ایدک، وہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے آپ کو تقویت پہنچائی، جس نے آپ کی تائید کی۔ یہ ایدہ کا ترجمہ ہوا۔ کیسے اس نے تائید کی؟ بے نصر ہی، اپنی مدد کے ذریعے سے، و بالمومنین، اور مومنین کی مدد کے ذریعے سے۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے پہلے اپنے کافی ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اپنی مدد کا بھی حوالہ دیا، اور مومنین کی مدد کا بھی حوالہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مومنین کی مدد بھی پروردگار ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پروردگار عالم نے اسے اپنی مدد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ایک انسان کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ ہاں یہ مدد اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اسباب ظاہری کے تحت مختلف وسیلے ہیں کہ جنہیں پروردگار قرار دیتا ہے، تو ایسے صاحبان ایمان سے مدد طلب کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید ہی کے اندر اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ پروردگار اپنے پاس سے میرے لیے ایک طاقتور مددگار فراہم فرما۔ یہاں پر پروردگار عالم نے بھی مومنین کی مدد کا حوالہ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف میدانوں کے اندر بعض مومنین نے بہت بڑھ چڑھ کر مجاہدانہ رول پیش کیا، بدر میں، احد میں، یہاں تک کہ امیر المومنین کی شان میں تو ملک کا یہ قصیدہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے جو مولا علی کے لیے انہوں نے پڑھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ تو اب ایسے کسی مددگار کو جو خدا ہی کی طرف سے مدد کے لیے آیا ہو، اگر پروردگار عالم کی طرف سے حدیث قدسی میں یہ آ گیا ہو کہ ناد علی، کہ علی کو پکاریے، تو یہ پروردگار کے اس انتظام ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ خدا کے کافی ہونے ہی کا مظاہرہ ہے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک محبت اور تعلیف پیدا کر دی، یعنی ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انصار مدینہ، اور ان کا تو لقب ہی انصار ہے کہ وہ مدد کرنے والے تھے، مگر ان کے درمیان بھی آپس میں جو جھگڑے اور پریشانیاں اور مشکلات اور فساد تھا، وہ سب جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے اندر کیا کیا مسائل نہیں تھے۔
مگر پھر پیغمبر اکرم کے وسیلے سے پروردگار عالم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بایمانہ کہ وہ آپس کے ان کشیدگیوں کو فراموش کر کے ایک جماعت بن گئے، اور وہ تمام جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین میں موجود سارا مال خرچ کر دیتے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو بھی ان کے دلوں کی تالیف نہیں ہو سکتی تھی، ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، یعنی یہ پروردگار نے اپنی خاص نعمت کے عنوان سے بیان کیا ہے کہ یہ پروردگار کا احسان خاص ہے کہ اس نے اس طریقے سے محبتوں کو پیدا کر دیا۔ انہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز یعنی زبردست، شکست ناپذیر، اور حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح کام کرنے والا۔ اب آئیے اسی اللہ کے کافی ہونے کے کانٹیکس میں آگے مزید پروردگار فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب یہاں پر تو اللہ نے کافی ہونے کے حوالے سے بھی مومنین کا ذکر کر دیا اور اپنے اوپر ہی اس کو عطف کیا۔ یہ پھر غور طلب بات ہے جو وسیلے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے کہ اگر اللہ کو مرکز سمجھ کر، کسی وسیلے کو انسان وسیلہ سمجھ کر پکار رہا ہو تو اس کے پر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور مومنین میں سے وہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف نام کے مومنین ہیں، تو وہ کسی بھی دور کے ہوں، ان کا کوئی خاص ذکر نہیں ہو سکتا، ذکر تو انہی کا ہو سکتا ہے کہ جو مومنین ہوں اور پھر اس ایمان کے حوالے سے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ آگے دیکھیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنین کو قتال پر آمادہ کیجیے، یعنی بٹ نیچرل جب موقع ہے میدان میں جانے کا تو پھر مومنین کو آمادہ کیجیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے درمیان 20 بھی صبر کرنے والے ہوئے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 10 ٹائمز۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اور اگر تم میں 100 بھی ہوئے تو وہ 1000 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ 10 ٹائمز کو دو محاوروں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ 20 ہوں گے تو 200 پر، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر ان کو غالب آنا چاہیے۔ من الذین کفروا، کن لوگوں پر؟ جو مخالفین میں کافر ہوں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، پروردگار کے حوالے سے ان کے پاس کانسیپٹس جو ہیں وہ ڈسٹارٹیڈ ہیں۔ تو پھر ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور تمہارے ایمان کی طاقت کی وجہ سے، جس کو خاص طور پر یہاں صبر کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجیے کہ صبر کسی افیون کا نام نہیں ہے، معاذ اللہ، صبر اس طاقت کا نام ہے کہ جو انسان کو اس حد تک انرجی پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے بعد انسان 10 گنا بڑے مجرم سے اور مقابلے پر آئے ہوئے شخص سے مقابلے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو یہاں پر پروردگار نے فرمایا اور ایک ایشو اور ایک ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ صبر کے اندر اتنی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور بلا فاصلہ آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے بار ہلکا کر دیا۔ یہ بالکل سامنے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ساتھ ساتھ ہیں مگر درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، یعنی ایک آیت نازل ہوئی جس کے بعد کوئی مارکا ہوا جس کے اندر لوگوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو پھر پروردگار عالم نے کمی کر دی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم پر سے بار اب ہلکا کر دیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور معلوم ہو گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صابرة، اب یہ غور طلب بات ہے کہ وہ کمزوری کس چیز کی ہے؟ ظاہر عدد کے اعتبار سے تو پہلے ہی کمزور تھے، مگر یہاں پر اس ایمان کی کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی تم میں اتنا صبر نہیں تھا کہ جو 10 گنا بڑے مجرم کے مقابلے میں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، تو اب کمی کیا کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں 100 ہوئے صابرہ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے، یعنی اب وہ 10 ٹائمز والا تقاضا نہیں ہے مگر ڈبل کا تقاضا تو اب بھی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں 1000 ہوئے، یغلبوا 2000،
تو وہ 2000 کے اوپر غالب آ جائیں گے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور پھر واپس صبر کا حوالہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ مختلف معرکوں میں اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو 10 گنا سے بھی زیادہ جمعیت کے مقابلے پر آ کر ان کو تحقیق کرتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے اندر تو آدھے جو مقابلے پر افراد تھے ان کو تنہا امیر المومنین نے قتل کیا، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر اور ایمان کی کیا منزلت ہوگی، اور اسی لیے ان کو کل ایمان بھی کہا گیا۔ خود کربلا کے اندر بھی ہم دیکھیں تو افراد 72 تھے جو کربلا کے اندر مجاہدین تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یا 100 سوا 100، مگر ان کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، تو وہاں پر تو 10 گنا نہیں، جو افراد سامنے آنے والے قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں کے اندر ہے، اور یہاں پر صرف 100 سوا 100 افراد تھے، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کے اوپر کس طاقت کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں، اور پروردگار عالم کی نظر میں ان کا صبر کتنا عظیم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، یہ آیت ایک قول کے مطابق جنگ بدر ہی کے حوالے سے ہے۔ پہلے سے آیت کو ہم دیکھ لیں، پھر اس کے اوپر مختصر تبصرہ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین کے اندر۔ اب ظاہر میدان میں جب مقابلہ ہوگا تو نبی کی تو پالیسی یہی ہوگی کہ میدان میں انسان کوئی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مقابلے پر افراد آ رہے ہیں ان سے تو لڑنا ہے، جیسے کہ پچھلی آیتوں کے اندر بھی سمجھایا گیا۔ تو وہاں پر نہ سستی کی کوئی گنجائش ہے، نہ کمزوری کی کوئی گنجائش ہے، بھرپور طریقے سے میدان کے اندر سے بات قدم جو صبر کا تقاضا ہے اس کا مظاہرہ ضروری ہے۔ لیکن اگر اس میدان کے اندر کمزوری دکھائی گئی تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ وہی پروردگار آگے فرما رہا ہے، تریدون عرض الدنیا، کہ تم لوگ، اب یہاں پر سیدھا نبی کی جو لفظ تھی وہ تو مفرد یا سنگولر کی تھی، اب یہاں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ مال دنیا کے طلبگار ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے صحیح کام کرنے والا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر بعض صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا کہ قیدیوں کو فدیے کے بدلے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا، کیا اس کی گنجائش پہلے سے موجود تھی؟ عجیب بات یہ ہے، یعنی بات نظر میں دیکھیں تو عجیب لگتی ہے کہ سورہ محمد کے اندر بھی جہاں پر جنگ بدر کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ آیت موجود ہے، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری کافروں سے مٹبھیڑ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کی خون ریزی کر چکو، یعنی انہیں کچل لو تو پھر مضبوطی سے باندھ لو۔ فشد الوثاق فإما منًا بعد، اور اس کے بعد چاہو تو احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، وإما فداءً، یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان رکھ کر چھوڑ دو تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اب یہ جو آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ پالیسی یہ تھی کہ میدان کے اندر ڈٹ کے لڑنا ہے، جب میدان میں جنگ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد قیدی بنانے کی گنجائش ہوگی، اور پھر ان کو چھوڑنے کے لیے یا احسان جتا کر چھوڑ دیا جائے گا یا کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو گنجائش موجود تھی، مگر میدان ہی کے اندر یہ خیال کر لینا اور دنیا کے طلبگار بن جانا کہ جلدی جلدی مال غنیمت جو ہے اس کو لوٹنا شروع کرو، اور مقابلے کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ کرنا، اور جو قیدی بنا بھی لیے گئے ان کے بارے میں بھی سوچنا کہ ان کو قیدی بنا کے ہم جتنا زیادہ مال حاصل کر سکیں گے یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، تو اس کی گویا یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے وضاحت آ رہی کہ نبی کا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو دنیا کے طلبگار تھے، ان کی مذمت آ رہی ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر خالق کی طرف سے پہلے سے نوشتہ موجود نہ ہوتا، یعنی پہلے سے طے نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے جو کیا اس میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا، یعنی یہ تم نے جو حاصل کیا، یہ جو تم لوگوں نے مال وغیرہ بنانے کی کوشش کی، اس پہ تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو اب کھاؤ جو تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے حلال طیب، اس کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یعنی تمہارے کام تو ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پروردگار نے طے کیا تھا کہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے کردار کا تقاضا تو یہی تھا کہ عذاب آ جاتا،
مگر رحمت للعالمین کے زیر سایہ ہو اور ان کا وجود تم پر عذاب سے سد دے رہا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 69 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انفال، آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75، 70 سے 75، جس پر سورہ انفال کا اختتام ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں ان اسیروں سے متعلق پیغمبر اکرم کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ جو معاملہ رہا کہ جن مسلمانوں نے بغیر انسٹرکشنز کو فالو کیے ہوئے ان اسیروں کی طرف سبقت کی تھی، انہیں ڈانٹ بھی دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو انڈوس کر دیا گیا، اس کی تفصیل گزر چکی۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، جو آپ کے ہاتھوں میں یہ اسیر ہیں، قیدی ہیں، کیپٹیوز ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں کسی خیر کو دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو ان سے لیا گیا ہے اس سے بہتر ان کو دے دیا جائے گا۔ یعنی خیر ان کے دلوں میں دیکھے گا، یعنی ایمان، اعمال صالحہ، مستقبل میں اس بات کی اگر امکان ہوگا اور ایسی کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ان کو اس سے بہتر مل جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ان تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، یعنی جو گناہ تم سے ماضی میں ہو چکے ہیں ان کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ ہے ترغیب، حالانکہ وہ اسیر ہیں ان کے ساتھ تو جو بھی سلوک کیا جائے، لیکن نہیں، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے اور حسن خلق کا مظاہرہ کیا ہے، کہ ان کو بھی یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ تم کیپٹیوز ہو، اگرچہ تم قیدی ہو، مگر پروردگار عالم مستقبل میں اگر تم نے بہتر رویہ رکھا تو تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور جو تم سے لیا گیا ہے فدیہ اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اب سائملٹینیس کانٹراسٹ، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اللہ نے یہ دیکھا کہ تم خیانت کرنا چاہتے ہو، غداری کرنا چاہتے ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، یعنی اے حبیب اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اللہ سے یہ پہلے بھی خیانت اور غداری کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان پر قابو دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ صحیح کام کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک دوسرے انداز سے وارننگ بھی دے دی گئی کہ اگر یہ لوگ بہتری کی طرف چلے جائیں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر اپنی خیانتوں اور غداریوں کے اوپر مصر رہے تو پھر اس کا نتیجہ مستقبل میں ویسا ہی ہوگا جیسے اس وقت یہ لوگ اسیر ہیں، تو مستقبل میں بھی ان کو بہت ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 71 مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے مال سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جان سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یہ سارے کام انجام دیے۔ یہ ایک کیٹیگری بن گئی مہاجرین کی، جو ایمان کے ساتھ، مال اور جان کے جہاد کے ساتھ، جنہوں نے اپنے خلوص کو اسٹیبلش بھی کیا، اپنے عمل کو ثابت بھی کیا۔ دوسری کیٹیگری والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، یہ ہو گئے انصار، جنہوں نے پناہ دی، ویلکم کیا اور مدد بھی کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں۔ یعنی یہ تو ایک جان اور دو قالب والی بات ہو گئی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان مواقعات کا رشتہ تک قائم کر دیا گیا، بلکہ بعض علماء نے تو اس سے میراث تک کے بارے میں استدلال کیا ہے، اگرچہ بعض دوسروں نے اختلاف کیا کہ رائٹس کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے یہ لوگ ایک تھے، لیکن میراث میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حصہ نہیں تھا۔ مگر قطع نظر ان تمام باتوں سے ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی اہم رشتہ اسلام نے قائم کر دیا تھا، جس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو دو کیٹیگریز ہو گئی مہاجرین کی، مہاجرین اس پوری شرائط کے سلسلے کے ساتھ، اور جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے پناہ دی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اس کیٹیگری کے اندر وہ افراد آئیں گے جو مکہ میں رہ گئے، جبکہ ان کے لیے ممکن تھا
کہ وہ ہجرت کرتے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، نسبت بھی ان کی طرف دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہاری حمایت ان کو حاصل نہیں ہوگی حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ خود ہجرت کر لیں. یعنی ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے اور وہ اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرتے. تو پھر اگر وہ اس جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر مشرکین ہیں، جہاں پر کفار ہیں، اور جہاں پر حالات فیوریبل نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں انہیں خود ہی اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور درست کرنا ہوگا. پھر یہاں سے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ حمایت کا انتظام نہیں کیا جا سکے گا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر یہ کہ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارا اور وہاں کے لوگوں کے درمیان کوئی میثاق اور کوئی پیکٹ ہو. یعنی وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن بہرحال جو وہاں پر جن کی وہ رعایا بن کر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا ایک پیکٹ ہے، تمہارا ایک ایگریمنٹ ہے. تو پھر خارجہ پالیسی کا اصول یہ بنے گا کہ اس پیکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک کیٹیگری رہ جاتی ہے کہ جو وہاں پر رہ گئے، کمزوری کی وجہ سے رہ گئے، اور وہاں کے جو حاکم ہیں ان کے ساتھ کوئی پیکٹ بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں واجب کفائی کی سی کیفیت بن جائے گی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے علاقوں کے اندر اگر مسلمان حکمران ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر وہ ان مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کریں تاکہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دور کیا جا سکے. یہ بڑی اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے کہ اس میں مسلمان حکومتوں کے لیے خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات جو ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے، کہ جن کی روشنی میں آج بھی بہت کچھ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. ان لا تفعلوه، اور اگر تم لوگ اس پر عمل نہیں کرو گے، یعنی تم نے اگر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہیں کی، اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت اور الفت کا رشتہ قائم نہیں رکھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو دنیا میں بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی. اس میں مسلمانوں کی غیرت ایمانی پر ایک طرح کا تعزیانہ بھی ہے، اور ان کی بصیرت ایمانی کے لیے ایک طرح کا سرما بھی. اور اس کے ذریعے سے بہت سے مقامات پر ائمہ نے بھی استدلال کیا ہے کہ مثلا ہم تمہارے برحق امام ہیں اور تم ہماری اقتداء کے اندر کوتاہی کرتے ہو، جبکہ دوسرے ان کے باطل امام ہیں اور وہ اپنے باطل اماموں کی اطاعت کے اندر پوری جان لگا دیتے ہیں. تو یہ کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے یہ سلسلہ رہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہرحال اس کے اندر ایک سبق موجود ہے. پھر آگے پروردگار عالم 74ویں آیت اور 75ویں آیت کے اندر ایک مرتبہ پھر مراتب کو سمجھاتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. ایک مرتبہ پھر جو مکہ سے آئے تھے، اگر وہ ہجرت کر کے آئے ہیں کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ہو اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہو. یعنی یہیں پر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ شرائط کاملاً ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص آ جائے بظاہر مہاجر بن کے اور بظاہر وہ مومن بھی ہو، لیکن یہ کہ میدان جنگ کے اندر وہ ثابت قدم نہ ہو، بھاگتا ہوا نظر آئے، فرار کرتا ہوا نظر آئے، تو ہم اس سے پہلے سورہ انفال ہی کے اندر ان کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو کس طریقے سے مخاطب کیا ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے صرف ہجرت کی بات نہیں کی، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اس کو کنڈیشنل بتایا ہے. اور دوسری جو کیٹیگری ہے آوو، جنہوں نے پناہ دی اور نصرت اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں برحق مومن، یہ ہیں پکے مومن جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی انہی میں سے، تم ہی میں سے ہیں. لیکن بہرحال حفظ مراتب تو ہوگا کہ بہرحال یہ جو بعد والے ہیں وہ ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے سبقت کی ہے، اور جس نے سب سے پہلے
اسلام اور ایمان کا اعلان بھی کیا ہے اور پیغمبر اکرم کی مدد کی، اس کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب سابقین کی بات آ رہی ہے تب آپ غور کیجئے کہ بعد میں ہجرت کے بعد اگر پناہ دینے اور مدد کرنے کی وجہ سے پروردگار کی نظر میں وہ مومن برحق ہے تو وہ ابو طالب علیہ السلام کے اس منزل اور مقام پر ہوں گے کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی ان تمام مراحل کو طے کر لیا، ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دم آخر تک پیغمبر اکرم کی نصرت بھی کی اور مدد بھی کی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے، باقی تو مناظرانہ چپکلشیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی غور کرے تو یہیں پر بہت واضح طور پر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے نصرت کی اور پناہ دی وہ ہیں صحیح معنوں میں مومن۔ تو اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام تو بطریق اولا کہ ہجرت سے بھی پہلے جو انتہائی سخت حالات تھے اس میں کسی اور کو نہیں، وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرنے والے تھے اور ان کو پناہ بھی دینے والے تھے، اور جن کو یاد بھی کرتے رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پروردگار عالم نے سورہ والضحیٰ کے اندر کہا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، وہ پناہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عطا کی تھی۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ پھر فوڈ فار تھاٹ ہے، کسی کو کوئی فورس تو کر نہیں سکتا، لیکن یہ بات سمجھانے والی اور سمجھنے والی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو صاحبان قرابت ہیں وہ اللہ کے قانون میں ایک دوسرے سے زیادہ اتصال رکھتے ہیں، وہ قربت رکھتے ہیں، یعنی پھر یہ میراث والا معاملہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے کہ جو ایک طبقہ ہوگا اس کے اندر قریب ترین رشتہ دار ہوں گے، پھر دوسرا طبقہ ہوگا جو تھوڑے دور والے ہوں گے، پھر تیسرا طبقہ ہوگا جو تھوڑا اور دور والا طبقہ ہوگا، اور پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو کچھ نہیں ملے گا، دوسرے طبقے میں والوں کو ہوتے ہوئے تیسرے طبقے والوں کی باری نہیں آئے گی، اور میاں بیوی جو ہے وہ ہر طبقے کے ساتھ اپنا اپنا حصہ لیں گے، جس کی تفصیل پھر فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فقہ جعفری کا اصول یہی ہے، یہ آیت جو ہے یہی بتاتی ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ 75 آیتوں پر الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔